نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استاد ہوتا ہے لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے، بھلائی کی تلقین کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس استاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں، مچھلیاں پانی میں، اس استاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتی ہیں۔ اور آگے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھا دیا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ آگے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ میرا استاد اگر مجھے چاہے تو فروخت کر دے، اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاذہ کرام کا اتنا ادب کرتے تھے، ہم اپنے استاذہ کرام سے اتنا ڈرتے تھے جتنا لوگ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے جتنا اپنے استاذہ کرام کا ادب کرتے ہوئے یحییٰ بن معین کو دیکھا ہے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت یحییٰ بن معین اپنے استادوں کا اتنا ادب کرتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے علماء سے سنا، محدثین سے سنا، اپنے بڑوں سے سنا کہ جو بندہ اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے تین باپ ہوتے ہیں، ایک اس کا سکا باپ جس نے اس کو جنا، دوسرا کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا وہ بھی تیرا باپ ہے، تیسرا نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تجھ کو دین کا ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ بھی تمہارا باپ ہے، یعنی استاد۔ تو استاد یہ سب سے ان دونوں سے افضل ہے، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ بندے کو علم دین سکھاتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد یعلمکم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے باپ کی منزل پر ہوں، تمہارے باپ کے مقام پر ہوں، کیونکہ میں تمہیں علم دین سکھاتا ہوں۔ اور ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت بہت بڑے عالم دین ہیں، حضور کے صحابی ہیں، آپ ایک دفعہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، تو جنازہ پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوئے واپسی آنے لگے تو لوگوں نے ایک سواری کا انتظام کیا، ایک گھوڑے کا انتظام کیا، آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، انہوں نے اس گھوڑے کی رکاب پکڑ لی تو حضرت زید بن ثابت فرمانے لگے اے میرے نبی کے چچا کے بیٹے رکاب کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اے زید بن ثابت آپ اوپر ہی تشریف رکھیں، کیونکہ علماء کا ادب اور بڑوں کی عزت ہم پر ایسے ہی فرض ہے، علماء اور بڑوں کے ساتھ ہم کو ایسا ہی برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کل من سمعت منہ حدیثا فانا لہ عبد۔ حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ میرا استاد ہے۔ ابن وہاب کہتے ہیں یہ امام مالک کے شاگرد تھے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا مقام و مرتبہ اپنے استاد کا ادب کرنے کی وجہ سے ملا ہے اتنا کچھ مجھے کتابیں پڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہوا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، بیماری کی وجہ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ کے سامنے حضرت ابراہیم بن طہمان یہ بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے، جب امام احمد کے سامنے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک عالم دین کا ذکر کیا گیا، ایک محدث کا ذکر کیا گیا ہے، میں یہ بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک عالم دین کا ذکر کیا گیا اور میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں۔ آپ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کا نام آیا۔ امام ربیع فرماتے ہیں یہ امام شافعی کے شاگرد تھے، آپ فرماتے ہیں میں اتنی دیر امام شافعی کے پاس پڑھتا رہا، امام شافعی کی خدمتیں کرتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے استاد کے سامنے پانی پینے کی بھی جرات نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے استاد کا اتنا ادب کرتا تھا، اپنے استاد سے اتنا ڈرتا تھا کہ میں نے اپنے استاد کے سامنے پانی پینا بھی اپنے استاد کی بے ادبی سمجھی، کبھی بھی پانی نہیں پیا۔ اور امام شافعی یہ امام مالک کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں امام مالک کے پاس پڑھتا تھا تو کتابوں کے ورقوں کو ایسا الٹاتا تھا کہ کئی کتاب کے ورقے کی جو آواز ہے میں الٹاتے وقت میرے استاد کے کانوں میں نہ پڑ جائے اور میں استاد کا بے ادب نہ بن جاؤں۔ آپ کتاب کے ورقے کو ایسا الٹاتے تھے امام شافعی۔ حضرت ابن عباس حضور کے چاچا کے بیٹے،
آپ فرماتے ہیں میں نے زیادہ علم حضور کے جو انصاری صحابی تھے ان سے حاصل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ درپیش آ جاتا تو میں ان کے دروازوں پر جا کر بیٹھ جاتا تھا، دھوپ ہوتی تھی، شدید گرمی ہوتی تھی، آپ فرماتے ہیں میں ان کے دروازوں پر بیٹھ جاتا تھا، ان کو آواز نہیں دیتا تھا، اگر میں ان کو بلاتا تو وہ فوراً آ جاتے، لیکن میں ان کے ادب کی وجہ سے کہ کہیں میرے استاد آرام نہ فرما رہے ہوں اور میں ان کو آواز دوں تو ان کو تکلیف ہو، آپ اس لیے آواز نہیں دیتے تھے، سارا دن ادھر دھوپ میں گرمی میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب استاد باہر نکلتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباس ان سے مسئلہ دریافت فرماتے تھے، اور حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی متعدد حضرات نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کتاب کا کوئی مضمون سمجھنا ہوتا تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے، جب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلتے تھے تو آپ مسئلہ دریافت فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں یوں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جو آپ کے استاد تھے ان استادوں کے گھر کی طرف آپ پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے، آپ فرماتے تھے وہ اپنے استادوں کا نافرمان نہ بن جاؤ، اس لیے آپ اپنے اساتذہ کرام کے گھروں کا اتنا ادب کرتے تھے کہ ان کے گھروں کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے۔ امام برہان الدین زنوجی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی طالب علم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا، اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے اساتذہ کرام کی تعظیم اور عزت نہ کرتا ہوں۔ اور امام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے امام ہوئے، رئیس الائمہ ان کو کہا جاتا ہے، ائمہ کے بادشاہ تھے، آپ کے لوگ بہت ادب کرتے تھے، آپ کے ہاتھ چوما کرتے تھے، وقت کا بادشاہ آ کر آپ کے ہاتھ چومتا تھا تو آپ نے فرمایا لوگوں اس میں میرا کمال نہیں ہے، مجھے جو بھی شان ملی ہے، جو بھی عظمت ملی ہے، جو بھی مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ سب کچھ اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اگر استاد کسی شاگرد کو کوئی کام کہے اور وہ شاگرد آگے سے کہے استاد جی یہ کیوں، تو امام جلال الدین رومی فرماتے ہیں یہ کیوں کا جو لفظ ہے نا یہ بھی بندے کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتا۔ حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے سکے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، لوگوں نے اعتراض کیا کہ اے جلال الدین رومی آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ نے اپنے سکے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں ایک دن اس نے اپنے استاد کی نافرمانی کی تھی، جو اپنے استاد کا نافرمان ہو میں اس بیٹے کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا، آپ نے فرمایا کہ جو گندی نسل کا ہوتا ہے نا، گھٹیا نسل کا بندہ، اس کو کبھی اپنا شاگرد نہ بناؤ۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جب وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے گا، اپنے مرتبہ پر پہنچ جائے گا تو وہ اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا، وہ کہے گا بس سب کچھ میں ہی ہوں، میں نے خود ہی حاصل کیا ہے، وہ اپنے استاد کا ادب نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ گندی نسل کے بندے کی پہچان ہے، گندی نسل کے بندے کو اپنا شاگرد نہ بناؤ۔ اور آپ نے آگے لکھا کہ ایک پہلوان تھا، کشتیاں کرتا تھا، اس نے ایک شاگرد تیار کیا، اس شاگرد کو اتنا قابل بنا دیا کہ وہ اپنے آپ پر فخر کرنے لگ گیا کہ اب پوری دنیا میں میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ چند دن گزرے، تھوڑا عرصہ گزرا، ایک دن وہ اپنے استاد کے مقابلے میں آ گیا، اتنا اس میں تکبر آ گیا، اتنا اپنے آپ پر فخر کرنے لگا، اپنے استاد کو کہنے لگا استاد جی آ جائیں، آج میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے آ جا۔ جب کشتی شروع ہوئی، مقابلہ ہونے لگا تو استاد نے اس کو ایک طریقے سے زمین پر گرا دیا تو وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا استاد جی مجھے اتنا کچھ سکھایا ہے لیکن یہ طریقہ جو آج آپ نے آزمایا ہے یہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو استاد نے فرمایا بیٹا میں آنے والا وقت دیکھ رہا تھا کہ تو ایک دن میرے مقابلے میں اٹھے گا، میں نے تجھے گرانے کے لیے یہ طریقہ تجھ کو اس لیے نہیں بتایا۔